غسل کا مکمل طریقہ بتا دیں جتنے بھی ہیں۔ فرضی غسل جو جنابت کے بعد ہو، حیض کے بعد ہو، نفاس کے بعد ہو، یا جمعے والے دن مسلمان مرد پر جو غسل فرض ہوتا ہے، یہ فرضی غسل کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے اگر استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے، جسم پر کوئی علائش وغیرہ ہے، اس کو دھو لیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، انگلیوں کا خلال بھی کریں ہاتھوں کو دھوتے ہوئے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر، بے شک آپ برہنہ حالت میں ہیں، برہنہ حالت میں منہ میں بسم اللہ کہنا، یہ کوئی بسم اللہ کی بے حرمتی اس میں نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب اللہ کے نام کا ہر موقع پر، حتیٰ کہ ہم بستری اور جماع کے موقع پر بھی، وہاں بھی بسا اوقات بندہ برہنہ ہوتا ہے اور وہاں پر اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، تو وضو میں بھی، کیونکہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بخاری میں حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور آپ کی یہ حدیث بھی حسن لغیرہ ہی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اگر جس کی ساری سندوں میں کلام ہے لیکن حسن لغیرہ ہی کے درجے سے کم کی نہیں ہے، اور یہ قابل حجت ہے۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ ہے، جو اللہ کا نام نہیں لیتا وضو پر، اس کا وضو نہیں ہے۔ تو اللہ کا نام بسم اللہ کہے، اور پھر جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے نا، اس طرح وضو شروع کر دے مکمل۔ جب چہرہ دھو لیا، اپنا دایاں بازو دھو لیا، کونی سمیت بایاں بازو دھو لیا، اب سر کے مسے کی جب نوبت آنی ہے نا، تو پھر سر کے مسے کا ایک طریقہ تو ہے جو عام ہم نماز کے وضو کے لیے مسا کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے یہاں سے ہاتھوں کو رکھیں اور گدی تک لے جائیں، اور گدی سے واپس لا کر ادھر سے اٹھا لیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے بھی فرضی غسل میں مسا ہو سکتا ہے، جائز ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، اسی طرح فرضی غسل سے پہلے وضو کرتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ تو نماز کے لیے مسا یہی ہے۔ اور دوسرا مسے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو تر کریں اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پھیر دیں پورے سر کے، اور اتنی کو مرتبہ کریں کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے آپ کے بالوں کی جڑیں تر ہو گئی ہیں۔ پھر آپ دونوں ہاتھوں کا لپ بھریں، پہلا جو لپ بھریں گے دونوں ہاتھوں کا، وہ اس طرح سر کی دائیں جانب ڈال دیں، جو دائیں کان سے، دائیں کندھے سے دائیں سائڈ پر گر جائے گا۔ پھر دوسرا لپ بھریں اور اس کو بائیں سائڈ پر سر کے اوپر ڈالیں، جو بائیں کان کندھے سے بائیں سائڈ پر گرے گا۔ پھر تیسرا لپ بھریں جو سر کے درمیان میں ڈال دیں، اور پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیں۔ اگر آپ ساتھ ہی پاؤں بھی دھونا چاہیں، یہ سر کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد، تو ساتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے واش روم کے باہر جا کر پاؤں دھونے ہیں، پھر آپ سارے جسم پر پانی بہا لیں، اور جب سارا جسم تر ہو جائے گا آپ باہر جا کر پاؤں دھو لیں، تو آپ کا یہ وضو بھی مکمل ہے اور غسل بھی مکمل ہے۔ اگر اس وضو کے بعد دوران غسل آپ کا شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا وضو قائم ہے، اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ The Islamic Media Information of Quran and Hadith